السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 114 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو صدقہ دینے کا حکم دے یا نیکی کرنے کا حکم دے یا لوگوں میں صلح کروانے کا، اور جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرے تو عنقریب ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ دو آدمی آپس میں جو سرگوشی کرتے ہیں ان کو عربی زبان میں نجوا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے منافقین کے متعلق فرمایا وہ رات کو ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ صدقہ و خیرات کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، لوگوں میں صلح کروانا، صدقہ و خیرات کرنا جسمانی نیکی ہے اور نیکی کا حکم دینا روحانی نیکی ہے، اور لوگوں میں صلح کروانے سے ضرر اور نقصان دور ہوتا ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا کوئی کلام اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے نیکی کا حکم دیا ہو یا برائی سے روکا ہو یا اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہو۔ جس سرگوشی میں خیر نہ ہو اسلام اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 9-10 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو اور اللہ رب العزت سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ سرگوشی کرنا یقیناً شیطان کی طرف سے ہے تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، بس لازم ہے کہ مومن اللہ رب العزت پر بھروسہ کرے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی اپنے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے اس کی دل زاری ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جن کاموں کو جس وقت سرگوشی کرنے کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو صدقے کا حکم دے رہے ہیں، کسی کے درمیان صلح کروانے کا کسی کو حکم دے رہے ہیں، کسی کو اچھی صلاح مشورے کا حکم دے رہے ہیں، تو اس وقت یہ سارے کام بھلائی کے کام ہیں، او معروف یا نیکی کے کام۔ ام کلثوم بنت عقبہ نے خبر دی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کروانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 2692 نمبر پر۔ او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کروائے، تو اللہ رب العزت اس سچویشن میں وسپر یعنی کہ سرگوشی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ العمران آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے،
تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہو۔ معروف اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے دین کو کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے دوست ہوتے ہیں، وہ آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، وہ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔